الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی صدق اللہ العظیم۔ جس کے دل میں صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ کرے سجدے یہ گناہ معاف نہیں۔ دل میں بغض صدیق بدن پر حج کا لباس، یہ اس کے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ اس کو صدیق ہی خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا اور صدیق ہی سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم۔ زندہ کے در و بام ہیں تیری نائے شناساں، پہنچے جو سردار تو گھبرائے نہیں ہم۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ عمائدین شہر خیرپور کے غیرت مند باوفا بہادر نہ ڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، ایک سال کا عرصہ کے بعد آپ کے شہر کی اس جامع مسجد شمس میں آپ سے خاتم المعصومین کے عنوان سے معنون اس بابرکت بارونق روپرور محفل میں مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے خلاق عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً عشاء کی نماز کے متصل سے ہی میں مسجد میں آ چکا ہوں، اور اس وقت جو وقت ہو رہا ہے وہ 1 بج رہے ہیں۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ بولو یار، دیکھیں بولیں گے تو بات بنے گی، ورنہ نیند آپ سے زیادہ مجھے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بولیں گے تو میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا آپ کا وقت قیمتی بنا سکتا ہوں، لیکن وہ آپ کے بولنے پر ہے۔ وقت کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اور تاریخ کیا ہو گئی ہے؟ 16۔ دیکھا؟ یہ 1 گھنٹہ پیچھے، بلکہ 1 دن پیچھے، یہ ابھی 15 میں بیٹھا ہے اور تاریخ اس وقت 16 ہو گئی ہے، اور میرا جو بیان تھا وہ 15 میں تھا، ابھی 16 ہو گیا ہے۔ 16 کی تاریخ یہاں نہیں ہے، لیکن یہ بھی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وارث نے بھی آج گفتگو کی ہے۔ وارث نے بھی آج بلکہ گفتگو کیا کی ہے، بلکہ آپ کو اور مجھے احساس دلایا ہے، اور اسٹیج پر جلوہ گر ہیں عالم اسلام کے عظیم رہنما، سنی قوم کا ماتھے کا جھومر، سنی قوم کے رہبر و رہنما، عزت مآب محترم جناب سید غازی پریل شاہ بخاری دامت برکات ملالیہ، سرپرست اعلیٰ سنی رابطہ کمیٹی پاکستان، قائد سندھ سید غازی پریل شاہ بخاری صاحب دامت برکات ملالیہ، دیگر علماء کرام آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو وقت ہے، اس وقت کے لیے ایک جملہ مشہور ہے علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرمایا کرتے تھے لوگ 12 بجے کے بعد، اب تو 1 بج رہا ہے، لوگ 12 بجے کے بعد آنکھ کھول کر سوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آنکھ کھول کر سوتے ہیں۔ آپ بتاؤ، آپ کھول کر جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ آپ کی آواز بتا رہی ہے آپ سو رہے ہو۔ ابھی بھی سارے نہیں کہہ رہے جاگ رہے ہیں، چلیں وہ ہاتھ کھڑا کرے جو سو رہا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھتے اٹھتے واپس آ گئے، اس کی دلیل ہے کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔
اور زور سے بھائی آواز سے. یہ تو اندر والے باہر والے یہ بھی اسی پاکستان ملک کا حصہ ہیں یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں؟ اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو سبحان اللہ پہ پرچہ نہیں ہے. سبحان اللہ پہ پرچہ، سبحان اللہ پہ کیس، سبحان اللہ پہ FIR. عبادت ہے یا نہیں ہے؟ جو مانتا ہے سمجھتا ہے اور بولنا ثواب سمجھتا ہے وہ تو بولے. جس کے مذہب میں ثواب نہیں ہے وہ نہ بولے. جسے اللہ نے ہاتھ دیا ہے اٹھا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے. یہ تو تھوڑا آپ کے جگانے کے لیے. عنوان خاتم المعصومین، جس پیغمبر کی بات کی جا رہی ہے، جس رسول کی بات کی جا رہی ہے، جس ہستی کی بات کی جا رہی ہے، جس شخصیت کی بات کی جا رہی ہے، اللہ نے اسے تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے، خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کا مقام بڑا ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کا رتبہ بڑا ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کی شان بڑی ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کا مقام بڑا ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کی عزت بڑی ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کی منزل بڑی ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کا پیغام بڑا ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کا اعلان بڑا ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کا عنوان بڑا ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کی بات بڑی ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کا حسن بڑا ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کا جلال بڑا ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کا جمال بڑا ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کی خوبی بڑی ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کی تنائی بڑی ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کا قد بڑا ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کے خز و خال بڑے ہیں. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کی آواز بڑی ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کی سیرت بڑی ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کا بیان بڑا ہے. آپ کو بعد میں بھیجا ہے، آپ کا شان بڑا ہے. آپ کا رتبہ بڑا ہے. آپ کی خوبی بڑی ہے. آپ کا اوصاف بڑا ہے. آپ کے کمالات بڑے ہیں. آپ کی سیرت بڑی ہے. آپ کا علاقہ بڑا ہے. آپ کا گاؤں بڑا ہے. آپ کا شہر بڑا ہے. بلکہ یا خطے کی بات نہیں ہے، یا علاقے کی بات نہیں ہے، یا زمانے کی بات نہیں ہے، یا دور کی بات نہیں ہے، یا وقت کی بات نہیں ہے، یا لمحے کی بات نہیں ہے، یا گھڑیوں کی بات نہیں ہے، بلکہ خلاق عالم نے جسے عالم اربا میں سب سے پہلے بنا کر کائنات میں سب کے بعد بیچ کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا، کائنات کے لوگوں یہ اتنی عزت والا ہے، یہ اتنی عظمت والا ہے، یہ اتنی خوبی والا ہے، یہ اتنے اوصاف والا ہے، یہ اتنے کمالات والا ہے کہ اس کی بات آدم بھی کرے، اس کی بات نوح بھی کرے، اس کی بات دانیال بھی کرے، اس کی بات یحییٰ بھی کرے، اس کی بات مشیش بھی کرے، اس کی بات ادریس بھی کرے، اس کی بات لوط بھی کرے، اس کی بات یعقوب بھی کرے، اس کی بات یوسف بھی کرے، اس کی بات یونس بھی کرے. نبی بتاؤ، رسول بتاؤ، پیغمبر بتاؤ جس کی زبان پر، جس کے بیان میں، جس کے اعلان میں، جس کی آواز میں اس کی بات نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا چرچا نہیں ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے. ساری کائنات میں اللہ نے ہر نبی کو بھیجا پہلے ہے، مقام بتا دیا، عظمت بتا دی، رتبہ بتا دیا، شان بتا دی، اہمیت بتا دی، وقار بتا دیا، علاقہ بتا دیا، خطہ بتا دیا، گاؤں بتا دیا. لیکن جس پیغمبر کی بات میں کرنے لگا، جسے رب نے کائنات میں خاتم المعصومین بنا کے بھیجا، وہ میرا پیغمبر ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، رب کے بعد ہے، سب سے بڑا ہے. رب کے بعد ہے پر سب سے، پر آواز نہیں ہے. زور سے اور زور سے اور زور سے. رب کے بعد ہے پر سب سے اعلیٰ ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس عنوان کو تھوڑا اور کھولوں. میں چند منٹوں میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. میری بات کو سمجھتے چلے جائیے گا. اس ملک میں ایک طبقہ ایسا ہے جس نے کہا ہم آخری نبی نہیں مانتے. کیا کہا؟ اسے آخری نبی، خاتم النبیین. کیا ہو گیا؟ یہ پیغام امام اہل سنت کا ہے.
وہ کیا ہے؟ یہ جو ڈر رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ جنہیں لفظ کافر نہیں آ رہا یہ کیا ہیں؟ جن کی آواز نہیں نکل رہی یہ کون ہے؟ یہ جو بول نہیں پا رہے یہ کون ہے؟ اعتراض ہم پہ کرتے ہو ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ اعتراض ہم پہ کرتے ہو انہیں آتا نہیں ہے؟ اعتراض ہم پہ کرتے ہو انہیں بولنا نہیں آتا؟ اعتراض ہم پہ کرتے ہو انہیں بتانا نہیں آتا؟ اعتراض ہم پہ کرتے ہو انہیں کچھ نہیں آتا؟ بھائی کچھ آئے نہ آئے اتنا تو آتا ہے میرے نبی کو جو کائنات کو آخری نبی نہ مانے وہ صرف کافر نہیں ہے، کائنات کا بدترین خلیص ترین کافر ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اور جو اسے اچھا مانے، جو اسے صاف مانے، جو اس کے ساتھ بیٹھ جائے، جو اس کا سہولت کار بن جائے، جو اس کا سپورٹ والا بن جائے، وہ اسے کہے یہ کافر نہیں ہے، وہ کون ہے؟ زور سے، زور سے، وہ کافر ہے۔ آج 16 جنوری، کل کا دن 17 جنوری، اس عظیم قائد کی شہادت کا دن جسے دنیا مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید کے نام سے جانتی ہے، جس کے لیے پنجاب کے بہت بڑے شاعر نے کہا تھا تیسری جیل میں اس کی تو افطاری تھی جنت میں۔ جس نے شیری جیل میں کی تھی افطاری جنت میں کی تھی، جس کی صبح جیل میں تھی شام جنت میں تھی، اور اس کی جان اصحاب رسول کی عزت کے لیے لاہور کی دھرتی پہ اور سیشل کوٹ کے احاطے میں بم دھماکے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کے اپنی قوم کو غیرت و حمیت و بہادری کا پیغام دے کے گیا۔ اس نے دنیا کو بتایا، اور پاکستان نہیں بلکہ افریقہ کے دنیا کے آخری کونے کیپ ٹاؤن کے ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کر وہ میرا فاروقی کہہ کر گیا ہے حق نواز ربا میری آواز حق نواز کی قبر تک پہنچا دے۔ آج ضیاء الرحمن حق نواز کا پیغام، حق نواز کا اعلان، حق نواز کی بات، حق نواز کا نعرہ، حق نواز کے جملے آج دنیا کے آخری کونے تک پہنچا رہا ہے، اور وہ جملہ یہ تھا اصحاب رسول کی عزت و عظمت کا منکر کائنات کا بدترین اور خلیص ترین کافر ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ یہ پیغام کس نے دیا؟ میرے فاروقی نے دیا۔ کہاں دیا؟ پاکستان میں تو جہاں دیا سو دیا، دنیا کے آخری کونے، افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن، جہاں سے آگے سمندر ہی سمندر ہے، ایک پاؤں سمندر کی لہروں پہ لہرا کر، ایک پاؤں خشکی پہ رکھ کر، ایک پاؤں سمندر کی لہروں پہ لہرا کر مخاطب کر کے اپنے مرشد کی قبر کو اعلان کر کے کہا حق نواز تیرے فاروقی نے تیرا پیغام دنیا کے آخری کونے میں پہنچا دیا ہے۔ پہنچایا نہیں پہنچایا؟ کچھ بچایا تو نہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہیں سیٹ کی پرواہ نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں فیس کی پرواہ نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہیں عہدوں کی پرواہ نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہیں منصب کی پرواہ نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہیں صدارت کی پرواہ نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہیں عہدے کی پرواہ نہیں تھی۔ میرا فاروقی فیصل آباد کے چوک میں کھڑے ہو کر دنیا کفر کو مخاطب کر کے کہتا رہا دنیا میں رہنے والے سنی جوان بچے بوڑھے بزرگوں کل قیامت کا میدان ہوگا، فاروقی کا گربان ہوگا، صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا۔ اگر صدیق نے پوچھ لیا فاروقی تو زندہ تھا، نوجوانوں زندہ تھے، مسلمانوں زندہ تھے، مجاہدوں زندہ تھے، رب کی توحید کا اعلان کرنے والوں تم زندہ تھے، تمہاری موجودگی میں ایک طبقہ شریعام میرے صدیق کی خلافت پہ بک بک کرتا رہا۔ تم نے کیا کیا؟ میری بیٹی عائشہ کی عزت کو بازاروں میں اچھالتا رہا، میری بیٹی عائشہ کو گالی دیتا رہا، میری بیٹی عائشہ کی تکفیر کرتا رہا، میری بیٹی عائشہ کو زانیہ کہتا رہا، میری بیٹی عائشہ پہ تبرہ کرتا رہا، میری بیٹی عائشہ پہ بہتان باندھتا رہا۔ صدیق نے پوچھ لیا اس کو کون
بیت میں رہنے والوں، یہ وہ صدیق ہے کہ جسے اللہ، جسے رب ذوالجلال کے کائنات میں اس پیغمبر جسے خاتم المعصومین کہتے ہیں، وہ پیغمبر جب حساب کتاب کے لیے رب کے سامنے پیش کرے گا تو رب جواب میں مسکرا کر مصطفیٰ کو جواب دیں گے، میرے محبوب جس نے دنیا میں تجھ سے کوئی حساب نہیں کیا، آج خدا اس سے کوئی حساب اس نے دنیا میں اس نے دنیا میں مجھ سے تجھ سے کوئی حساب نہیں کیا۔ اور دنیا کے لوگوں صدیق کہتے ہی اس نے جس نے بے حساب دیا، کبھی حساب نہیں کیا، کبھی حساب نہیں مانگا، جب وقت آیا دینے کا صدیق پہلے نظر آیا۔ زور سے اور زور سے، جب بھی دینے کا وقت آیا صدیق پہلے نظر آیا۔ پہلے نظر کیوں نہ آتا؟ اور جب باری مصلی پہ کھڑے ہونے کی آئی ابو بکر پہلا نظر آیا۔ کوئی اور ہو تو بتاؤ، کوئی اور پہلے کھڑا ہوا ہو تو بتاؤ، مصلی رسول پہ کوئی اور ہو تو بتاؤ، امامت کسی اور کی ہو بتاؤ، نماز پڑھانے والا کوئی اور ہو بتاؤ، نبی کی موجودگی میں کسی اور نے نماز پڑھائی ہو بتاؤ۔ ایک نماز میں عمر کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر لیٹ ہو گئے، عمر کو صحابہ نے مصلی رسول پہ چڑھا دیا، عمر مصلی رسول پہ کھڑے ہو گئے، اقامت ہو گئی، عمر نے اللہ اکبر کر کے نیت کر لی ہے، عمر نے ہاتھ باندھے، آقا کے کانوں میں عمر کی آواز پہنچ گئی، حضور نے خیمے میں سے حجرے میں سے آواز دے کے کہا لا عمر کو اتار دو میری موجودگی میں۔ اگر اس مصلی پہ رب نے کسی کے لیے اجازت دی ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ سترہ نمازیں، کتنی نمازیں؟ کتنی نمازیں؟ بعض کے مطابق 21 نمازیں، بعض کے مطابق 17 نمازیں۔ اگر بات 17 نمازوں کی جائے ایک دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ اچھا چلیں جو پڑھتا وہ تو بتائے۔ جس کے مذہب میں 5 عبادتیں نماز فرض ہے وہ تو بتائے۔ ہاتھ کھڑا کر کے نہیں بتاتے، اشارہ کر کے نہیں بتاتے، ایسا کرنے سے کوئی ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ کوئی ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ اپنے مذہب کا اظہار کیا جائے، کسی کی ناراضگی کا خیال کرنے والے مومن نہیں ہوتے۔ کوئی ناراض ہو، آپ کی بات نہیں کر رہا ہے، میرا اشارہ آپ سے اوپر ہے، میرا سب سے اوپر ہے۔ کوئی ناراض ہو، کسی کو تکلیف ہو، مولانا شجاعت رسول صاحب کہہ رہے تھے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، ہماری بھئی کیا کریں؟ جس کے ہاتھ میں انگلیاں ہی 5 ہیں وہ کیا کرے؟ ایک کٹوا کر تو یوں نہیں کر سکتا۔ جس کے مذہب میں دن میں 5 نمازیں فرض ہیں وہ کیا کرے؟ زور سے۔ میں نے ایک جگہ گفتگو کی تو ایک ساتھی مجھے بعد میں ملا، مولوی صاحب آپ نے یہ جو مثال دی نا جس کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، جس کے مذہب میں 5 نمازیں فرض ہیں، آپ نے یہ بھی کہنا تھا جس کے بھائی 5 ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا مولوی صاحب ہم 5 بھائی ہیں، اور نام بھی ہمارے ترتیب کے ساتھ، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان۔ میری انگلیاں کھل رہی ہیں، خیال کرنا، ایسے پاسے دیکھ لینا، قریب قریب دیکھ لینا، ایک کا نام عثمان، ایک کا نام علی۔ میں نے کہا چوتھا 5واں بتا، 5واں کہتا ہے ایک کا نام معاویہ۔ کیا نام ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب جس کے 5 بھائی ہوں وہ کیا کرے؟ میں نے کہا وہ فخر سے، جرت سے، غیرت سے، حمیت سے، بہادری سے ہاتھ بلند کر کے بتائے ہم اس اسلام میں رہتے ہیں جس میں اللہ نے ہمیں 5 بھائی دیے ہیں۔ ترتیب بھی یوں ہے، ایک مصلی کا وارث ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام علی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس مصلی پہ آنے والے کا نام معاویہ ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا
رحیم یار خان شہر میں امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ گفتگو فرما رہے، کسی نے پرچی دی، پرچی میں لکھا تھا حضرت معاویہ کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے معاویہ کا؟ حضرت کی بڑی مشہور گفتگو، حضرت نے اپنے عنوان کو ایک لمحے کے لیے روک لیا، پرچی کو دیکھا، مجمع کو دیکھا، اسٹیج کو دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، حضرت نے کہا یہاں اس کی وضاحت مناسب ہے، اسٹیج پہ کوئی نہیں ہے، مجمع میں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، اگر کوئی بیٹھا ہوتا تو مزہ اور ہوتا۔ حیدری وضاحت کر کے کہتے ہیں معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جسے اندھیری رات میں 4 ٹانگوں والا آسمان کی طرف 2 ٹانگیں اٹھا کر چہرہ اوپر کر کے بھاگتا ہے، اس کا نام معاویہ ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ہم کریں معاویہ، علی معاویہ، شیعہ تاری بات آئی، شیعہ تاری بات آئی، الحمدللہ وقت پہ آئے گی، وقت پر آئے گی۔ میرا ایمان ہے کسی کو وقت سے پہلے نہیں آتی، اسے بھی اس کے وقت پہ آئے گی، ہمیں بھی ہمارے وقت سے پہلے آتی، وقت سے پہلے آتی، کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، کچھ وقت پہلے ایک گفتگو سن رہا تھا، اس گفتگو میں ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے چند بے روزگار، کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا اللہ کا فضل ہے، لوگ اتنا سفر کر کے آتے ہیں، اتنی قیمتی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس عنوان نہیں ہوتا، ان کے پاس عنوان ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے پیچھے، ان کے سامنے علماء کی بڑی قطار اور بڑی تعداد ہوتی ہے۔ میں نے کہا کم سے کم ان علماء کے لیے کوئی ایسی بات کرو کہ گھر جانے کے بعد یہ اس پہ عمل کریں، یہ کون سی بات ہے؟ کوئی ایسی بات کرو، یہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں، اس سے نکل آؤ، پھر ہمیں دیکھ لو، ہمیں دیکھ لو۔ یہ میں نے آپ کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے جملہ کہہ دیا، میں نہیں جانتا کیا ہے، میں نہیں جانتا کون ہے، میں نہیں جانتا کیوں ہے، میں نہیں جانتا کیسے ہے، میں نہیں جانتا کیوں آیا ہے، میں نہیں جانتا کیوں کہا ہے، میں نہیں جانتا کسی کے کہنے پہ کہا ہے، میں نہیں جانتا خود کہا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، پر اس کو اتنا بتانا چاہتا ہوں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور میں یہ بات یوں نہیں کر رہا، مجھ سے ابھی بھی یہاں مجمع میں ایک ساتھی نے ٹائم کے لیے کہا، میں نے اسے کہا میں دیکھ کے بتاؤں گا، میں نے اس کو کہا میں دیکھ کر بتاؤں گا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم اس کو بتاؤ، اپنا عنوان بدلو، نئی بات کرو، اچھی بات کرو، صاف بات کرو، آپ بڑے ہو، آپ علماء ہو، ہم بچے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہمیں مت دیکھو، لوگوں کو دیکھو، افراد کو دیکھو، قوت کو دیکھو، بہت لوگ ہیں آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کوئی بات کرو۔ بھائی نے بڑی عجیب بات کی ہے، بڑی اچھی بات، اسٹیج کی عظمت کا خیال کرو، جگہ کا خیال کرو، مسند کا خیال کرو، دائیں بائیں بیٹھے لوگوں کا خیال کرو، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمیں رب نے بزرگ وہ دیا ہے جو ہمیں صرف اتنی اجازت دیتا ہے اصحاب رسول کی عزت پہ کھل کے بات کرو، کسی اور کی بات کرنے کی تمہیں اجازت ہی نہیں ہے، کھول کر کے بات کرو، اللہ کا فضل ہے۔ قائد سن سید غازی بریل شاہ بخاری دامت برکات ملا لیا، وہ مفاہد انسان ہے کہ جس نے ہمیشہ اصحاب رسول کی مدح کا درس دیا ہے، اصحاب رسول کی تعریف کا درس دیا ہے، اصحاب رسول کے عشق اعلان کا درس دیا ہے۔ ہم دیوانے ہیں، ہم پروانے ہیں، ہم مستانے ہیں، ہم عاشق ہیں۔ قائد محترم آپ کی بات کو پلے باندھتے ہوئے ملک کے چپے چپے گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا بستی بستی میں یہ اعلان کر رہے ہیں اس بدبخت کو کہ جس نے اسلام آباد کے عظیم اسٹیج پر اصحاب رسول کی توہین کی ہے،
ہے اس نے مخاطب امیر معاویہ کو کیا، حضرت ابو سفیان کو کیا یا حضرت عثمان کو کیا، جو میرے محبوب کے صحابہ پہ اپنی گندی زبان کھولنے کی کوشش کرے گا تو جنگ کے اطراف میں سونے والے مرکز اعلیٰ سنت مجدد وقت امیر عظیمت علامہ حق نواز جگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے، خوف نام کی کوئی چیز ہمارے قریب سے گزری نہیں ہے۔ ہمیں ماں نے سبق یہی پڑھایا ہے کہ اکثر لوگ دار کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، میدان میں چھوڑ کر تسبیح اور مصلی کچھ دن کے لیے یہ طرز عبادات بدل ڈال، کچھ دن کے لیے۔ میں بڑی بات آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں، یہ بات کہنے کی نہیں ہوتی، سنانے کی نہیں ہوتی، بتانے کی نہیں ہوتی۔ شاید یہ بات کہنے کے بعد شاہ صاحب مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں کہ یہ بات آپ نے کیوں کی ہے، پر بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک سفر سے واپسی آ رہے تھے، راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، دھند تھی، گاڑی چل رہی تھی، پتہ نہیں تھا روڈ ہے یا کوئی اور ہے۔ اللہ بھائی ذیشان کی زندگی میں برکت دے، اللہ اسے سلامت رکھے، اللہ اسے اور حوصلہ عطا فرمائے، اللہ اسے مزید اس کی بینائی میں برکت عطا فرمائے۔ یہ موجود ہے، میں نے کہا بھائی ادھر روک لو، معاملہ تھوڑا سا آؤٹ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، جا رہی ہے، اور وہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد بلکہ کچھ سیکنڈوں کے بعد پتہ چلا گاڑی نیچے، روڈ اوپر تھا، رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا، دھند بھی تھی، سردی بھی تھی، اور جہاں گاڑی گری وہاں پانی بھی تھا۔ کیا تھا؟ پانی بھی تھا، اور اللہ جانتا ہے، بلکہ رب تو ہمیشہ ہر بات جانتے ہیں، ذیشان بھی جانتا ہے کہ کتنا ٹھنڈا تھا، بہت زیادہ ٹھنڈا تھا۔ اللہ کا فضل ہوا، گاڑی گری، بڑا نقصان ہو گیا، ٹائر گاڑی کا پھٹ گیا، اگلا حصہ ٹوٹ گیا، گاڑی پانی میں چلی گئی۔ پانی بھی وہ تھا جس میں مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ تالاب والا پانی تھا۔ ہم اندر، گن مین اندر، گاڑی اندر، مولوی صاحب اندر، شاہ صاحب اندر، ہمارے پیچھے ایک اور گاڑی بھی تھی، ہمارے پیچھے ایک اور بھی، وہ میرے خیال چلے گئے، لیکن اس وقت وہ ہمارے پیچھے تھے۔ اس کے ڈرائیور نے بھی کہا شاہ صاحب یہیں گئے، اس نے کہا یہ چلے گئے تو رک جا، اس نے کیا کہا؟ تو رک جا، اور یہ اس کی مان کے رک گیا، ورنہ یہ ہمارے اوپر۔ اللہ کا فضل ہوا، جو بتانے کی بات ہے اصل مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے، گاڑی گر گئی، نقصان ہو گیا۔ شاہ صاحب نے گاڑی کا دروازہ کھولا، پانی اندر، پانی گاڑی کے، ہم گاڑی کے، گاڑی پانی کے، پانی گاڑی کے، ہر چیز اندر۔ اللہ کا فضل ہے، کچھ دیر گزری، سارے مولوی باہر، گاڑی اندر، مہمان باہر۔ قائد مرکزی یا قائد محترم مولانا مسرور صاحب کو اطلاع دی، انہوں نے پہلے ہمیں کہا تھا نہ جاؤ، رات یہاں رہو۔ انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے، آپ نے میری نہیں مانی، اب تو آ جاؤ۔ ہم نے کہا اب گاڑی بھیجو تو آ سکتے ہیں، ایسے نہیں آ سکتے۔ خیر، میں نے اس دن زندگی میں پہلی دفعہ شاہ صاحب کا ایک انداز دیکھا، شاہ صاحب کی ایک بات دیکھی، میں بڑا قائل ہوا، میں بڑا متاثر ہوا، اتنا نقصان ہو گیا۔ جتنے ساتھی تھے، جتنے لوگ تھے، وہ کہہ رہے تھے حضرت جی اس کا قصور ہے، حضرت جی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، حضرت جی دھند تھی اسے روک لینا چاہیے تھا۔ سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ڈرائیور سے کہو اس کا قصور ہے، اس کی غلطی ہے۔ اس وقت مرد قلندر جواب میں کہتا ہے ہونا تھا، ہو گیا، شکر اللہ کا، بچ گئے۔ ہونا تھا، ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، بچ گئے ہیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا موت کا وقت نہیں تھا، اللہ کا فضل ہے، کسی کو ایک خراش تک نہیں آئی ہے۔ میرے اللہ
منزل پہ پہنچ کے دم لیں گے، اور منزل ہم سے دور نہیں ہے، ہم منزل سے دور نہیں ہیں، منزل ہمارے قریب ہے، تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی بیداری کی ضرورت ہے، تھوڑی سی کمر کسنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جتنے اس محفل میں سفید ریش بیٹھے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، آپ بوڑھے نہیں ہو، آپ اپنے سفید بال مت دیکھو، آپ اپنے پیچھے آگے مت دیکھو، آپ بزرگ، آپ بوڑھے نہیں ہو، آپ نوجوان ہو، آپ اس زمانے میں حق نواز کے اس نظریے سے وفاق اعظم کیے بیٹھے ہو، آپ بوڑھے نہیں ہو، آپ تھکنے والے نہیں ہو، آپ رونے والے نہیں ہو، آپ واویلا کرنے والے نہیں ہو، آپ ہائے ہائے کرنے والے نہیں ہو، آپ سینہ پیٹنے والے نہیں ہو، آپ منکر کو سینہ پٹوانے والے ہو۔ آپ کو محنت کی ضرورت ہے، آپ کو عزم کی ضرورت ہے، آپ کو ارادے کی ضرورت ہے۔ اس صدیق کی عظمت کہ جس کی عظمت کو حاطف نے آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف نگاہ کی، نگاہ کر کے دنیا کو پیغام دے کے کہنے لگا ابت اللہ بتحقیق، اس روئے زمین پہ تحقیق ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اس زمین پہ اگر کوئی مقدس ہستی ہے، اس ہستی کا نام ابو بکر ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ خلیفہ اول کا نام ابو بکر ہے، وارث مصلی رسول کا نام ابو بکر ہے، حضور کے سسر کا نام ابو بکر ہے، پہلے مال دینے والے کا نام ابو بکر ہے، پہلے قدم کے ساتھ قدم ملانے والے کا نام ابو بکر ہے، پہلے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے کا نام ابو بکر ہے، پہلے وعدہ کرنے والے کا نام ابو بکر ہے، وعدے سے وفا کرنے والے کا نام ابو بکر ہے، ساتھ چلنے والے کا نام ابو بکر ہے، ہر لمحے ساتھ رہنے والے کا نام ابو بکر ہے، جس نبوت کے اشارے پہ قربان ہونے کا جذبہ سب نے کیا، ارادہ کیا، عہد کیا، اس ارادے کو پورا کرنے والے کا نام ابو بکر ہے، گھر والوں کو بغیر بتائے نبی کے ساتھ سفر کرنے والے کا نام ابو بکر ہے، گود میں سلانے والے کا نام ابو بکر ہے، نبوت کے غار میں دفاع کرنے والے کا نام ابو بکر ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ پکی بات ہے نہیں، آپ تھک گئے ہو، مجھے کیوں لگ رہا ہے آپ تھک گئے ہو؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ابھی سفر بھی کرنا ہے، میں پھر بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ تھک گئے ہو؟ سفر میں نے کرنا ہے، آپ تھک گئے ہو؟ میں کر کے آیا ہوں پھر آپ تھک گئے ہو؟ پکی بات ہے نہیں تھکے ہو؟ تو ابھی میں نے گفتگو کی ابتدا کی ہے، میں چاہتا ہوں آج ساری رات نہ صدیق ہو، کسی کو کم سے کم اتنا تو بتانے کا موقع مل جائے نا کہ اللہ کا فضل ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں، مہمان ایک ہی ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں، مہمان ایک ہے، اللہ کا فضل ہے، ایک کا نام بھی ابو بکر ہے۔ زور سے اور زور سے، ایک مہمان کا نام بھی ابو بکر ہے، پہلے امام کا نام بھی ابو بکر ہے، امت کے قیادت کرنے والے کا نام بھی ابو بکر ہے۔ اللہ کی قسم میں اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو بات ہی اس کی کر رہا ہوں جس کے نام لینے پہ بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے اعتماد اور یقین اتنا ہے کہ اس کا نام لے کر جنت میں جانا آسان ہے، اس کا نام لے کر جنت میں جانا آسان ہے۔ حوض کوثر پر حاضری دینے والوں، بغیر صدیق کے ملاقات کے حاضری نہیں ہو سکتی ہے، جنت کی طلب رکھنے والوں، بغیر صدیق کے کوئی جنت نہیں جا سکتا، چاہے وہ نکی ہو، تکی ہو، پھکی ہو، کوئی بھی ہو، جنت جا سکتا؟ بغیر صدیق کے جنت جا سکتا؟ بغیر اسے امام مانے جنت جا سکا؟ جا سکتا، جا سکے گا؟ زور سے اور زور سے۔ ہم خلیفہ راشد نہیں مانتے، کنجر تجھے مسلمان کون مانتا ہے؟ ہم خلیفہ برحق نہیں مانتے، لانتی نظر گھما کے دیکھ تجھے کون سا مسلمان مانتا ہے؟ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایک منٹ پہلے ان سے پوچھو، یہ سارے جواب دیں گے پھر بولو۔
ہمیں اس کے کفر میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، ہمیں اس کے کفر میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ زور سے اور زور سے، اور جس کے ساتھ کھڑے نا اسے بھی شک نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ پہلا اعلان ہی میرے قائد نے یہ کیا، دستخط کرنے والوں کچھ تو سوچ لیتے، کچھ تو خیال کر لیتے کیا کر رہے ہو۔ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی حیثیت کو بحال رکھنے کے لیے صدیق کی عظمت کہاں جائے گی، فاروق کی عدالت کہاں جائے گی، عثمان کا حیا کہاں جائے گا۔ اور مجھے ابھی کچھ دیر پہلے حضرت شاہ جی سے گفتگو ہو رہی تھی، حضرت فرما رہے تھے وہ بھی تو تھا نا جس نے دستخط نہیں کیا، نام اس کا سمیع الحق شہید تھا، وہ بھی تو تھا نا، اس نے تو نہیں لکھا نا، اس نے تو دستخط نہیں کیا نا، اس کو سب نے کہا، سب نے سمجھایا، اس نے کہا میں مجاہدین کے قتل کے فیصلے پہ دستخط نہیں کر سکتا، میں ان مجاہدین کے قتل کے فیصلے پہ دستخط نہیں کر سکتا۔ اسے پتا نہیں ہے تو جاؤ دنیا کے لوگوں اسے بتاؤ جو جنت میں سو رہا ہے۔ آج دنیا کا وہ کفر جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتا تھا، آج ان پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں سے بھیک مانگ کے اپنے ملک بھاگ گیا ہے، آج ان سے بھیک مانگ چکا ہے۔ خدا کا واسطہ میں چھوڑ دو، ہمیں جانے دو، ہم تم سے کبھی نہیں لڑیں گے۔ میں نے کہا یہ وہی قوم نہیں ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے، کیسر و کسرا کہ یہود و نصارہ ارادہ کر چکے ہیں۔ صحابہ کی جماعت پہنچی ہے، پہنچنے کے بعد صحابہ نے پیغام دیا، ہمارے امیر المومنین کا پیغام ہے، بھائی امیر المومنین کا نام بتاؤ، فاروق اعظم ہے، باپ کا نام بتاؤ، باپ کا نام خطاب ہے۔ انہوں نے کہا اچھا عمر نام ہے تو عمر کو کہو خود آئے اور چابی لے جائے، خود آئے اور صحابہ حیران ہو گئے، ہم تو لڑنے کی نیت کر کے آئے تھے، یہ کہتے ہم لڑتے نہیں ہیں، وجہ تو پوچھو نا لڑتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا جو عمر کے ساتھ چلنے والوں سے لڑے گا وہ اپنے قبیلے قوم کنبے کے نشان کو مٹا بیٹھے گا، وہ اپنے قوم قبیلے کنبے کے نشان کو مٹا بیٹھے گا۔ یہودیوں لڑتے ہو لڑو، لیکن تمہاری کتاب میں لکھا ہے جو عمر کے یاروں سے، عمر کے محافظوں سے، عمر کے دوستوں سے، صحابہ سے مقابلہ کرے گا اس کی قوم قبیلے کا نام مٹا دیا جائے گا۔ ہم لڑتے نہیں، صرف دیکھنا چاہتے ہیں، ہم لڑتے نہیں ہیں، صرف دیکھنا چاہتے ہیں۔ بلاؤ وہ کیسا نظر آتا ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، وہ کس طرح نظر آتا ہے۔ پیغام پہنچ گیا، فاروق اعظم نے سفر شروع کیا، غلام ساتھ ہے، سواری ہے، ترتیب دیکھو نا، انداز دیکھو نا، آنے کا طریقہ کار دیکھو نا۔ غلام اوپر ہے، آقا نیچے ہے، غلام اوپر ہے، آقا نیچے ہے، پھر آقا نیچے، آقا اوپر ہے، غلام نیچے ہے۔ چلتا چلتا یہ سلسلہ غلام منتیں کرتا رہا، کیسر قریب آ گیا ہے، کسرا قریب آ گیا ہے، آقا آپ اوپر بیٹھ جائیے، امیر المومنین آپ سوار ہو جائیے۔ خطاب کے بیٹے کا جواب کیوں نہیں سنتے ہو؟ عمر نے جواب میں کہا یہاں تو بیٹھ جاؤں گا، کل خدا کو جواب کون دے گا؟ یہاں تو بیٹھ جاؤں گا، کل رب کو جواب کون دے گا؟ خدا کو جواب کون دے گا؟ فاروق اعظم پیدل چل رہے ہیں، غلام سواری پہ بیٹھا ہے، جوتی ٹوٹ گئی ہے، ایک جوتی عمر کے ہاتھ میں ہے، اونٹ کی مہار عمر کے ہاتھ میں ہے، امیر المومنین پیدل چل رہا ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھو نا پیدل چلنے والا کون ہے؟ یہ وہی نہیں ہے جس کا حکم ہوا مانتی ہے، یہ وہی نہیں ہے کہ جس کا فیصلہ دریا مانتا ہے، یہ وہی نہیں ہے جس کا حکم زمین مانتی ہے، یہ وہی نہیں ہے جس کی بات کو روئے زمین پر آسمان سے لے کے زمین تک خدا کی کوئی مخلوق
نہیں ہے؟ یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران نہیں ہے؟ اس کے دور حکومت میں 4000 جامع مسجد کو تعمیر کیا گیا، یہ وہی نہیں ہے جو ایک دیوار کے کنارے پہ کھڑے ہو کر ماں اور بیٹی کا مکالمہ سنتے ہوئے یہ فیصلہ کرتا ہے؟ بیٹی کہتی ہے امی سے آج دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، امی کہتی ہے کیا ہوگا؟ بیٹی کہتی ہے عمر کو پتہ چلے گا، ماں جواب دیتی ہے عمر اپنے گھر میں سو رہا ہوگا، عمر کو کیا پتا ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ بیٹی جواب دے کر کہتی ہے امی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ سنیو، حق نواز نہیں دیکھ رہا، حق نواز کا خدا دیکھ رہا ہے۔ ایثار نہیں دیکھ رہا، ایثار کا خدا دیکھ رہا ہے۔ ضیاء الرحمن نہیں دیکھ رہا، ضیاء الرحمن کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اعظم طارق نہیں دیکھ رہا، اعظم طارق کا خدا دیکھ رہا ہے۔ میرا حیدری نہیں دیکھ رہا، حیدری کا خدا دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، جنہوں نے مشن کاز اور نظریے کے ساتھ روح گردانی کیے، خدا سوال کرے گا، جواب طلب اعظم طارق فاروقی حق نواز اور حیدری پوچھیں گے، کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ کی قسم دعویٰ کر کے نہیں کہتا میں سچا ہوں، میں قرآن اٹھا کر نہیں کہتا میں سچا ہوں، مجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، مجھ میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، کسی مسئلے پہ کسی بات پہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، لیکن بات صحابہ کی کرو میں غلط نہیں ہو سکتا، بات اہل بیت کی کرو میں غلط نہیں ہو سکتا، بات ان کی محبت کی کرو میں غلط نہیں ہو سکتا، بات ان کے پیار کی کرو میں غلط نہیں ہو سکتا، بات ان کے لیے والہانہ عشق کی کرو میں غلط نہیں ہو سکتا، بات ان کے لیے دیوانگی کی کرو میں غلط نہیں ہو سکتا، بات اس کے لیے تم کہو یہ مجنون ہے میں غلط نہیں ہو سکتا، میرے لیے یہ اعزاز ہے، میرے لیے یہ سرٹیفکیٹ ہے، میرے لیے یہ جنت کی ضمانت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہے یا نہیں ہے؟ زور سے اور زور سے اور زور سے، کیا کر لیں گے؟ کیا کر لو گے دنیا میں؟ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ میں کیا کر لوں گا؟ آپ کیا کر لو گے؟ کسی کو تو جواب دینا ہوگا نا، کتنے دن جی لیں گے، کتنے دن کر لیں گے؟ آخر مرنا نہیں ہے، موت نہیں ہے، خبر نہیں ہے۔ کسی کا نظریہ ہوگا ہمارے پاس بہت لوگ ہیں ہمیں موت بعد میں آئے گی، کسی کا نظریہ ہوگا ان کے پاس کم ہے یہ مر پہلے جائیں گے۔ یہ سارے نظریے غلط ہیں، یہ ساری سوچ غلط ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، موت کا فیصلہ اٹل ہے۔ جب موت کا فیصلہ ہو چکا پھر بڑے بڑے ہجوموں میں جنازوں کے اٹھتے دیر نہیں لگتی ہے، بڑے بڑے ہجوموں میں جنازوں کے اٹھتے دیر نہیں لگتی ہے۔ خیر پور والو، تم میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حیدری شہید کے ساتھ وقت گزارا، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج رکھو اپنے دلوں پہ ہاتھ، اپنی آنکھوں سے سوال کرو، اپنے دل سے سوال کرو، اور سوال کرتے ہوئے اتنا تو پوچھو، کیا تمہیں آج 10 سال 12 سال کا عرصہ گزر گیا، تمہیں یقین کس طرح آ گیا حیدری دنیا میں نہیں ہے؟ سوال کرو اپنے دلوں سے، پوچھو اپنے ضمیر سے، تمہیں اس دن یقین آ رہا تھا آج حضرت حیدری شہید اس دنیا میں نہیں ہے؟ کیسے یقین کر گئے ہو؟ اللہ کی قسم میرا ایمان ہے حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کا وجود نہیں ہے، حیدری کا نظریہ زندہ ہے، اور قیامت کی صبح تک اس نظریے کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کی اس صدا کو کوئی نہیں مٹا سکتا، حضرت کی آواز کو کوئی نہیں مٹا سکتا، حضرت کی للکار کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تمہیں اونچی کوٹھی پسند ہوگی، تمہیں اچھی سہولت پسند ہوگی، میرے حیدری کا مزاج دیکھو، پنجاب کا ایک شہر ہے، اس کا ایک علاقہ ہے، ایک دیہات میں ایک کچا سا مدرسہ ہے، اس مدرسے کا محتمی میں ایک پروگرام میں علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرتا ہے، ملاقات کر کے کہتا ہے حضرت جی میری خواہش ہے آپ میرے گھر چلو، آپ میرے مدرسے میں چلو، آپ میرے مدرسے کے دفتر میں چلو۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ پروگرام سے فارغ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے دائیں بھی ہیں، آپ کے بائیں بھی ہیں، آپ کے آگے بھی ہیں، آپ کے پیچھے بھی ہیں، آپ کو بڑا مجبور کرتے ہیں، حضرت آپ کے لیے ہم نے فلاں چیز تیار کی ہے، آپ کے لیے فلاں چیز بنائی ہے، آپ کے لیے فلاں جگہ بندوبست کیا ہے، آپ کے لیے فلاں جگہ رہنے کا بندوبست کیا ہے۔ حضرت کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، آپ کا پروگرام ہو گیا، آپ کا جلسہ ہو گیا، آپ کی کانفرنس ہو گئی، اب میں جانوں یہ بندہ جانے۔
میں جانوں یہ بندہ جانے. حضرت اس کے ساتھ روانہ ہو گئے. حضرت نے کیا سوچا ہوگا, اس نے بھی کوئی اچھا انتظام کیا ہوگا. آگے چلے گئے ہیں. حضرت اس کے پاس پہنچے, ایک ٹوٹی سی چارپائی ہے. وہ بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا, ایک چادر لے کے آیا, اسی چارپائی پہ بچھا دی. ایک تکیہ لے کے آیا, جگہ کو اسی وقت صاف کرنے لگا. پہلے اسے یقین نہیں تھا حیدری میرے پاس آئے گا, میرے اس دفتر میں آئے گا, میرے گھر میں آئے گا. مجھ جیسے غریب مدرسے کے غریب محتمم کے پاس حیدری کیا کرنے آئے گا؟ وہ تو بڑا آدمی ہے, وہ تو بڑا انسان ہے. اس کے لیے تو لوگ آگے پیچھے کھڑے ہیں, وقت کے لیے ترس رہے ہیں. ایک لمحہ بھی میرے گھر میں بیٹھ جائے میرے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے, میرے لیے دنیا میں بڑا منصب ہے, بڑا اعزاز ہے. حضرت چلے گئے ہیں. اس نے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا. حضرت اس سے پوچھتے ہیں مجھے تو بھوک لگی ہے. وہ کہتا ہے حضرت میں نے کوئی خاص بندوبست تو نہیں کیا. حضرت کہتے ہیں گھر میں کچھ ہے صحیح؟ اس نے کہا کچھ ہوگا ضرور. یہ اندر گیا, کچھ سالن بنا ہوا تھا, اور وہ سالن بھی اس وقت کا تازہ نہیں تھا, صبح کا بنا ہوا تھا. لے کر آ گیا, دسترخوان بچھا دیا. حضرت اس کے دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد 2-4 گھنٹے اس کی چارپائی پہ, ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ وقت کا امام اعلی سنت لیٹ کر آرام کرنے لگا. رب اصحاب محمد کی قسم, اس شخص نے جب مجھے یہ واقعہ بیان کیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اٹھنے کے بعد حضرت نے اسے سینے سے لگایا اور دعا دی, اللہ تجھے ترقی دے, تیرے ادارے میں برکت ہو. اس نے پوچھا حضرت میں آپ کی خدمت نہ کر سکا, میں آپ کا اکرام نہ کر سکا, آپ کی خدمت نہ کر سکا. حضرت آنکھ سے حضرت کی آنسو نکل آئے. حضرت کہتے ہیں قسم خدا کی اس ٹوٹی چارپائی پہ حضرت کو جتنا مزہ آیا پتہ نہیں کہاں تھا. کیا نیند آئی ہے. کہتے ہیں بڑا پیارا آرام ہوا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کہاں چلا گیا. بڑی اچھی اچھی چیزیں نظر آئیں, میں تو کوئی کھو گیا تھا. وجہ بتا کرتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت یہ ادارے کا حال دیکھو, اس کی ابھی 4 دیواری مکمل نہیں ہے, مسجد کا کام ابھی باقی ہے, بہت ساری چیزیں. اس نے حضرت کو گنوائیں. کہتے ہیں حضرت نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے اور چلے گئے. اللہ کا فضل یہ ہوا اس کے بعد اس علاقے میں حیدری شہید 3 مرتبہ پھر آئے. جب بھی آئے قیام میرے پاس کیا, جب بھی آئے قیام میرے پاس کیا. اور میں نے اگر یہ بات حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کسی شخصیت میں دیکھی تو اس کا نام پریل شاہ بخاری ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, میں نے ان کے گھروں کو دیکھا. وہ کہتے ہیں حضرت سائیں ہمارے پاس آتے ہیں. میں نے کہا یہاں آتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہیں آتے ہیں. کہاں بٹھاتے ہو؟ یہاں بٹھاتے ہیں. اللہ کے ولی کوئی چادر کوئی کپڑا, وہ کہتے ہیں نہیں وہ یہاں مرضی سے بیٹھتے ہیں, خوش ہو کر بیٹھتے ہیں. بھائی کتنی ہمارا نہیں کرتا دل ایسی جگہ بیٹھنے کو, ہمارا مزاج ہے, ہماری طبیعت غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا وہ لوگ جن کی تربیت حیدری کر گیا, اللہ کی قسم حیدری جن کی تربیت کر گیا انمول ہیں. حیدری کی جو تربیت کر گئے انمول ہیں, جن کی تربیت مصطفیٰ کر گئے وہ انمول نہیں ہیں. جن کی تربیت حضور کر گئے وہ انمول نہیں ہیں. پھر یہ بات ڈر کر نہیں, خوف سے نہیں, گھبرا کے نہیں, بلکہ فخر سے کہتے ہیں صدیق اکبر آپ کی عزت کے لیے آپ نے محبوب پہ سب کچھ قربان کیا. میرے حیدری کا جملہ تھا ہم کچھ نہیں بچائیں گے, تیری عزت پہ سب کچھ قربان کریں گے, تیری عظمت پہ سب نچھاور کر دیں گے. اے صدیق اکبر آپ نے کچھ نہیں بچایا, ہم بھی کچھ نہیں بچائیں گے. ماں سے دودھ بخشوا کر اس میدان میں قدم رکھا ہے. حیدری تیری روح سے مخاطب ہے, مرتے مر جائیں گے, صدیق کے دشمن کے کفر کے اعلان سے باز نہیں آئیں گے. اعلان سے باز نہیں آئیں گے. سارے تیار ہو, سارے تیار ہو, سب کا ارادہ یہی ہے, سب کا عزم یہی ہے بھائی, سب یہی چاہتے ہو. علامہ فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خیر پور ہو, خیر پور والوں موت تو آ جائے گی, اپنے وقت پہ آئے گی. جامعہ حیدریہ کے اس گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے وقت کا وہ مورخ کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا موت تو آئے گی, بستر مرض پہ آئے گی, تختہ دار پہ آئے گی, لیکن اس موت کی کیا بات ہے جو موت صدیق کی محبت میں آئے گی. اس موت کی کیا بات ہے جو موت خطاب کے بیٹے کی محبت میں آئے گی. اس موت کی کیا بات ہے جو موت عثمان کی محبت میں آئے گی. اس موت کی کیا بات ہے جو موت علی کی محبت میں آئے گی. اس موت سے بہتر موت کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس موت سے بہتر موت کائنات میں کوئی نہیں ہے. اگر آپ سارے تیار ہو, اعلان 6 فروری کا آپ کے سامنے ہو گیا, اعلان 22 فروری کا
میں چونکہ پنجاب سے آیا ہوں، پنجاب سے سفر کر کے آیا ہوں، میری ذمہ داری ہے 22 فروری احرار پارک نہیں، جنگ کے ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں بڑے عرصہ دراز کے بعد پہلی مرتبہ انٹرنیشنل حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں ملک بھر سے قافلے آنے والے ہیں، اور خیرپور سے بھی قافلہ جائے گا نہیں جائے گا؟ خیرپور والے بھی پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے؟ یہ اس مرد کلندر کی شہادت کا دن ہوگا کہ جو مرد کلندر سکھر کے بیابان ریگزانوں میں کھڑے ہو کر اصحاب رسول کی عزت کا مقدمہ لڑ رہا تھا، اس کی گفتگو سننے کے بعد علامہ علی شرحیفی نے اس کے ساتھ قدم قدم ملا کے چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حق نواز سندھ میں ایک مرتبہ آیا، ایک مرتبہ آ کر سندھ کے ہیرے کا دل لے کر چلا گیا۔ لے کر گیا نہیں گیا؟ آپ بھی حق نواز کے نظریے پہ دل جان دو گے؟ ہاتھ بلند ہو، آواز بلند ہو، ہاتھ بلند ہو، آواز بلند ہو، بلکہ ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ، کوئی ساتھی آگے نہ، اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اصحاب رسول کی عزت کے لیے، جناب خلفائے راشدین کی عزت کے لیے، اہل بیت اعظام کی محبت اور عزت کے لیے میدان عمل میں قافلہ گامزن ہے، چل رہا ہے۔ خون حق نواز، جگر گوشہ حق نواز، علامہ مسرور نواز جنگوی کی قیادت میں، سید غازی پریل شاہ بخاری کی قیادت میں یہ قافلہ چل رہا ہے۔ کسی کے روکے حق کا پیغام کب روکا ہے؟ جو اب روکے گا ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا، ہمیں کوئی دبا نہیں سکتا، ہمیں کوئی دمکا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ایمان سمجھ کے، غیرت سمجھ کے، عقیدہ سمجھ کے، نظریہ سمجھ کے، ہاتھ بلند، آواز بلند ہو۔ ابو بکر کے منکروں پہ لعنت، صدیق کے منکر پہ لعنت، صدیق کے دشمن پہ لعنت، فاروق کے منکر پہ لعنت، عثمان کے منکر پہ لعنت، علی کے منکر پہ لعنت، امی عائشہ کے دشمنوں پہ لعنت، اما فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت۔ تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز۔ شراب عشق نہیں بدلی، جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں۔ حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک تھا جو سوز جگر، وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی، پیغام وہی، صرف نام بدلتے، صرف نام بدلتے، صرف نام بدلتے۔ نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، سردار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تمام ساتھی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، کھڑے رہے، دعا کر لیں۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک والعصمۃ من کل ذنب والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجت